کشف المحجوب میں علی بن عثمان حجویری نے تصوف کی ٹرم سمجھاتے ہوئے جنید بغدادی کا صحو، کوئی شخص جان بوجھ کے کوئی غلط کام کر بیٹھے اسے صحو کہتے ہیں۔ اتنا بڑا جھوٹا ہے، اللہ اکبر، کوئی جان بوجھ کے غلط کام کرے اس کو صحو کہتے ہیں؟ یہ تو ہے ہی نہیں ایسا۔ صحو کا آپ کتاب کوئی بھی اٹھا لیں، اپنا جو ہے وہ اس کی یہی کشف المحجوب اٹھا لیں، اس میں لکھا ہوا ہے کہ صحو کا معنی کیا ہے، شکر کا معنی کیا ہے۔ اس نے یعنی کتنا جھوٹ بول رہا ہے یہ عوام کے سامنے کہ جان بوجھ کے غلط کام کرنے کو صحو کہتے ہیں۔ اچھا آگے، ایک سین والا صحو ہوتا ہے جو سجدہ صحو والا ہے، وہ بھول ہے، یہ سواد والا صحو ہے پوری انٹینشن کے ساتھ۔ اور دوسری ٹرم ہے سکر، کہ کسی شخص کو اپنی ہوش نہ ہو اور وہ کوئی اس طرح کی غلط حرکت کر بیٹھے۔ شکر، اللہ اکبر، یعنی کتنا بڑا جھوٹا۔ ایک تصوف میں شکر کا معنی ہوتا ہے غلبہ باری تعالیٰ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں گم ہو جانا، اس کو تصوف میں شکر کہتے ہیں۔ وہ ایک لفظی معنی ہوتا ہے مدہوش ہونا، شکر، لیکن جب ایک تصوف کی ایک ٹرم میں آ جاتا ہے، اس کی اصطلاح میں آ جاتا ہے، تو پھر یہ معنی وہاں نہیں لیا جاتا۔ وہاں لکھا ہوا ہے، خود داتا رحمۃ اللہ نے لکھا ہے اس کا شکر کا معنی کیا ہے اور صحو کا معنی کیا ہے، اور مثالیں دی ہیں کہ وہ شکر، وہ جو لفظی معنی وہ نہیں کہ مدہوش ہونا، ایک اللہ کی محبت میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں گم ہو جانا، یعنی ایک لفظ کو اٹھا کے وہاں لے جانا، اپنی جہالت کا کیا کرنا، اظہار کرنا۔ یہ میں آپ کو دکھاؤں، ان کی کتاب سے دکھاؤں کہ آپ خود دیکھ لیں کہ کتنا یہ بندہ دو نمبری کرتا ہے، عوام کے ساتھ کیسے دھوکہ کرتا ہے۔ یہ دیکھیں، صحو اور شکر کے بارے میں باقاعدہ لکھا ہوا ہے، یاد رکھو اللہ تمہیں نیکی دے۔ شکر و غلبہ یہ دو لفظ ارباب معنی یعنی معنی میں استعمال ہوتے ہیں۔ غلبہ سے مراد محبت جل شانو ہوتی ہے، یعنی جو شکر ہے اس کا معنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت، اور صحو ایک ایسا لفظ جسے حصول مراد کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں محو ہونا، وہ مراد بھی حاصل ہو جائے۔ اور یہ کہتے ہیں، اس نے کیا کہا، جان بوجھ کے غلط کام کرنا صحو کہتے ہیں۔ اب دیکھیں نیچے کیا لکھتے ہیں، جیسا کہ داؤد علیہ السلام جب بحالت صحو تھے، ان کے تمام افعال ان کی طرف سے وجود میں آئے تھے، اور اس وقت تک ان کے فعل کو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف ہی مضاف فرمایا تھا، جیسا کہ ارشاد ہے وَقَاتَلَ داؤد جالوت، اور قتل کیا داؤد علیہ السلام نے جالوت کو۔ اب یہ اس کو صحو کہہ رہے ہیں کہ آپ نے کیا جالوت کو آپ نے قتل کیا۔ اب یہ کہاں یہ معنی بیٹھ سکتا ہے کہ جان بوجھ کے غلطی کرنا؟ کتنا بڑا ظالم ہے۔ اور آگے لکھا ہے، اور ہمارے آقا مولا حضور صلی اللہ علیہ وسلم حالت شکر میں تھے، تو آپ کا ہر وہ فعل جو آپ کی طرف سے ظہور میں آیا، تو حالت شکر یہ نہیں کہ مطلب نشے کی حالت میں۔ کیا لکھا، غلبہ سے مراد یعنی شکر و غلبہ، اس سے مراد کیا، محبت جل شانو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں تھے آپ علیہ السلام، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی اضافت اپنی طرف سے کی، وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، اور وہ کنکریاں تم نے اے محبوب نہیں پھینکی جب تم نے پھینکی، وہ اللہ تعالیٰ نے پھینکی۔ تو کتنا بڑا یہ دھوکہ کر رہا ہے کہ ایک لفظ کو کس طرح بنا کے پیش کر رہا ہے، عوام کو دھوکہ دے رہا ہے کہ صحو کا معنی ہوتا ہے جان بوجھ کے گناہ کرنا، اور شکر کا معنی ہوتا ہے مدہوش ہونا۔ ہمارے نبی کو اس نے مدہوش کہا، یہ کیسی جو جہالت ہے بندے میں کہ اتنا اللہ کے ولیوں کی دشمنی میں اتنا آ گیا کہ وہ اس صحو اور شکر کی تعریف کر رہے ہیں، اور مثالیں بھی دے رہے ہیں کہ شکر کا لفظی معنی وہ نہیں، بلکہ ہماری اس اصطلاح میں یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کے غلبے میں شامل ہو جانا، کہ اللہ کی محبت میں شامل ہو جانا، کسی چیز کا پتہ نہ ہو، مطلب اللہ کی سارا ذہن اس طرف چلے جانا۔ یہ انہوں نے مثالیں دی اور معنی بیان کیا، اور یہ بندہ کیسا یعنی کہ دو نمبری ہے، حد سے زیادہ، الامان والافید، الامان والافید۔ جی اور دیکھیں آگے مزید۔ یہ اسکول آف تھاٹ ہے تصوف میں باجزید بستامی کا، اور وہ ہے جنید بغدادی کا۔ اس کو جسٹیفائی کرتے ہوئے نا، اب ظاہر ہے ان کی مجبوری ہے، انہوں نے مسلمانوں کو گھیرو کرنا ہوتا ہے نا، تو انبیاء کی مثال ان کو دینی پڑتی ہے۔ وہ کہتے ہیں دیکھیں حضرت داؤد علیہ السلام کی بھی تو نظر اپنے صحابی کی بیوی اوریا جس کا نام تھا اس کی بیوی کے اوپر پڑی، اور وہ ان کو پسند آئی، انہوں نے جنگ میں ان کو قتل کروا کے خود شادی کر لی اس عورت سے، نعوذ باللہ۔ تورات کے اندر، تورات جو ٹیمپرڈ فارم میں، اس میں یہ جھوٹا واقعہ آج بھی لکھا ہوا ہے۔ اس کو علی بن عثمان حجویری نے صرف نقل نہیں کیا، جنید بغدادی کا صاحب اس سے ثابت کیا ہے، ایک نبی کے اوپر بدکاری کی تہمت لگا کے۔
नाऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक। कहते हैं ये तो बाकी लोगों ने भी बाकियों को छोड़े, तुम्हारे बाबों ने इससे रिजल्ट निकाले हुए हैं। ये देखिए, ये इधर क्या लिखा हुआ है, कितना झूठा इंसान है। यहाँ लिखा हुआ है कि दाऊद अलैहिस्सलाम की नज़र खिलाफ दस्तूर औरिया की औरत पर पड़ी और देखा जो देखा, बस इतना है। इसमें कहाँ है कि उन्होंने जनाब अली ये लिखा कि उनकी औरत को फिर जो है वो उनके शोहर को भेज दिया, ठीक है जी, और वो जनाब अली इस तरह हुआ, इस तरह कोई लफ्ज़ लिखा हुआ आपने देखा है? सिर्फ ये है कि उनकी नज़र पड़ी, जो देखा सो देखा बस। आगे इसने अपने खुद चीज़ों को मिलाया है। यहाँ ऐसी कोई चीज़ नहीं है। देखें, कोई भी वाक़या, मसलन आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अज़वाज है, 11 अज़वाज हैं। अब ये तो हमारे यहाँ कन्फर्म है। अब इसको उठा के ईसाई यहूदी एक पूरा एक वाक़या बना लें, कोई ऐसी मन घड़त बातें जो उन्होंने बनाई हुई हैं, तो क्या हम कहेंगे कि ये आप अलैहिस्सलाम की 11 बीवियाँ नहीं थी? भाई झूठे इंसान, कहाँ इन्होंने लिखा है कि उन्होंने उनके शोहर को भेजा, जंग में जाओ और जनाब अली वहाँ उनको मरवा दिया। ये उनके झूठे वाक़यात में है। असल जो वाक़या है वो कुरान पाक में है। तो क्या इस बिना पे कुरान को झुठला लोगे? दोस्तों, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। देखिए, कुरान पाक आप देख लें, कुरान पाक में ये वाक़या मौजूद है, तो आप इस बिना पे कुरान पाक का इनकार करेंगे? सूरह साद में वाक़या मौजूद है, आयत नंबर 21 से लेकर 25 तक हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का वाक़या मौजूद है कि दो शख्स दाऊद अलैहिस्सलाम के पास फ़ैसला कराने के लिए आए, और उनमें से एक ने कहा जी इसके पास 99 दुम्बियाँ हैं और मेरे पास एक दुम्बी है। अब ये कहता है कि ये दुम्बी भी मुझे दे दो। 99 दुम्बियों वाला कह रहा है कि जनाब ये दुम्बी भी मुझे दे दो। तो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने कहा ये तो बड़ी ज़्यादती है कि भाई उसके पास एक दुम्बी है, तेरे पास 99 दुम्बियाँ हैं। तो वो उसमें, तो जैसे ही हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को उस तरह तवज्जो की, आपने फरमाया ये क्या हो गया? तो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम फ़ौरन ही सजदे में चले गए, अल्लाह तबारक व तआला से माफ़ी मांगी। अल्लाह तबारक व तआला फरमाया कि मैंने बख्श दिया। अब क्या बात थी, अल्लाह तबारक व तआला बख्श दिए थे? फ़ग़फ़रना लहु ज़ालिक, तो हमने उनकी इस बात को माफ़ कर दिया। अब कोई वाक़या हुआ है ना, तो अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब को इस अंदाज से दिखाया ताकि डायरेक्ट ये ना कहा जाए। मुहद्दिसीन ने लिखा है इस बात पे, मुहद्दिसीन ने लिखा है कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के ज़माने में ऐसा होता था, ये जायज़ था कि एक आदमी दूसरी आदमी को कहे कि जनाब तुम अपनी बीवी को तलाक दे दो, मैं इससे शादी करूं। ये तमाम 22 मुफस्सिरीन ने इस चीज़ को लिखा है, 22 मुफस्सिरीन। ये अल्लामा ग़ुलाम रसूल सईदी की किताब तिबियान कुरान जिल्द 10 और सफ़ा नंबर इसका है जो है वो 74, और आप प्ले स्टोर से भी आप तिबियान कुरान को आप डाउनलोड कर सकते हैं। तिबियान कुरान लिखेंगे प्ले स्टोर पे आपको किताब मिलेगी। इसमें 22 मुफस्सिरीन के हवाले से लिखा है कि उनके यहाँ ये जायज़ था कि आदमी दूसरे आदमी को कहे कि जनाब अली तुम अपनी बीवी को तलाक दे दो, मैं इससे शादी करना चाहता हूँ, ये जायज़ था। लेकिन नबी की शान के लायक नहीं था, नबी की शान के लायक नहीं था। तो अल्लाह ने नबी को इस तरह समझाना चाहा, इतना अल्लाह ने प्यार मोहब्बत का इजहार किया। डायरेक्ट वही नहीं नाजिल की अल्लाह ने, बल्कि अल्लाह ने फ़रिश्तों को भेजा। इंसानी शक्ल में 2 फरिश्ते आए, उन्होंने आके हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम से ये मसला पूछा कि इस तरह का मसला बन गया, ये बंदा कह रहा है कि एक दुम्बी भी मुझे दे दो। फ़ौरन हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के ख्याल उधर गया कि मैंने ये इरादा किया था, तो मैं इस इरादे से क्या करता हूँ, तौबा करता हूँ। तो वाक़या तो है, लेकिन इस वाक़े को अगर यहूदी ईसाई गलत तरीके से अपना ले तो आप कुरान का इनकार करेंगे। दाता रहमतुल्लाह ने सिर्फ इतना लिखा है कि उनकी नज़र पड़ी, और ये 36 मुफस्सिरीन लिखा है, तबरी ने लिखा है, दीगर जितने भी मुफस्सिरीन ने तमाम ने इस चीज़ को रिपोर्ट किया है। और गुस्ताखी होनी तो सब पर होनी चाहिए। अच्छा, अगला ड्रामा लोधी साहब तवज्जो कीजिएगा, अगला ड्रामा ये कि जनाब उन्होंने रिज़ल्ट नहीं निकाला। पहली बात, उन्होंने रिज़ल्ट निकाला है, आपने पढ़ाई नहीं है। आप तबरी पढ़े उठा के, इब्ने जरीर तबरी ने रिज़ल्ट निकाला इससे। जो मैं समझाना चाहता हूँ कि ये कौन सी बात हो गई, कोई गुस्ताखी करके कहे कि जनाब अली मैंने इससे रिज़ल्ट नहीं निकाल रहा, तो हम उसको छोड़ देंगे? जो गुस्ताख होते हैं, जो गुस्ताखी करते हैं, वो रिज़ल्ट निकाल रहे होते हैं। कोई बंदा नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी करे और कहे कि जनाब मैंने इसे रिज़ल्ट नहीं निकाला, तो हम उसको गुस्ताख नहीं कहेंगे? यानी कैसी बददियानती है,
کہ آپ نے عیسائیوں والی بات اٹھا کے اور ایک اللہ کے ولی پہ چشمہ کر دی جو اس واقعے کو من گھڑت بنا لیتے ہیں. لیکن اتنا واقعہ ضرور ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے ارادہ کیا، ظاہر ہے دیکھا ہوگا تو پھر آپ کا دل ہوا کہ میں اس سے شادی کرنا چاہوں، تو اس کو بلایا اور کہا کہ تم اس کو طلاق دو. اتنا یہ محدثین اور مفسرین نے لکھا ہے، اور قرآن میں بھی رپورٹ ہوا ہے. سورہ صاد آپ پڑھ لیں، کسی کا ترجمہ پڑھ لیں، 21 22 23 24 25 5 آیتیں پڑھیں تو آپ اس واقعے کو لے کے آپ تو قرآن پر بھی انکار جو ہے وہ اعتراض کرنا چاہ رہے ہیں کہ ایسا واقعہ ہی نہیں، واقعہ ہوا ہے نا. یہ کہہ رہا ہے کہ یہ مطلب من گھڑت اور نعوذ باللہ اس طرح کے جو باتیں اس نے کی ہیں، تو پھر آپ قرآن کا پر اعتراض کر رہے ہیں. قرآن میں تو یہ واقعہ رپورٹ ہوا ہے. اور حضرت داؤد علیہ السلام نے ان کو جیسے اشارہ ہوا ہے، آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع لائے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی اس رجوع کو قبول کر لیا. تو جناب علی کتنا بڑا فراڈ دھوکہ ہے کہ اللہ کے ولیوں کی دشمنی میں آ کے صرف اتنا ہے کہ ان کی نگاہ پڑی، آپ نے اس کو کہا کہ جناب علی، انہوں نے اپنی بیوی کو کہا کہ تم اس بیوی کو طلاق دو، پھر اس بندے کو جناب کہا کہ چلے جاؤ اپنا جنگ میں چلے جاؤ جہاد میں، پھر وہاں ایک بندے کو بھیجا کہ اس کو قتل بھی کرا دو. یہ وہ یہاں تو نہیں ہے، ایک واقعہ ہے، لیکن اس کا پیچھے جو بیک گراؤنڈ لوگوں نے بنائی ہے وہ دشمنی پر بنائی ہے. لیکن قرآن میں واقعہ ہے، محدثین نے فقہاء نے لیا ہے کہ ہاں اتنا ضرور ہوا ہے کہ آپ کا ارادہ ہوا ہے نکاح کرنے کا، چونکہ یہ نبی کے جو مناسب نہیں تھا، نبی کی شان کے لائق نہیں تھا کہ نبی اس طرح کرے کہ دوسرے کو کہے کہ تم اس کو طلاق دے اور میں نکاح. اور یہ 22 مفسرین نے لکھا ہے، تو آپ تو 22 مفسرین کو بھی آپ کر رہے ہیں، اور یہ 36 مفسرین کو بھی آپ کر رہے ہیں، قرآن کو بھی آپ جھٹلا رہے ہیں. تو یہ تو بہت خطرناک بات ہے. ایک اللہ کے ولی کے بغض میں آ کے آپ پڑھتے نہیں ہیں، آپ عربی کتابیں دیکھتے نہیں ہیں، آپ اس کی تفسیر نہیں دیکھتے، اور آپ جھوٹ پہ جھوٹ بول کے اور دشمنی کر کے قرآن کا بھی کل انکار کر دیں گے آپ.